ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس زندگی کو خواب کی مانند کہا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یا ہمارا طریقہ زندگی لائف سٹائل جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کی تلاوت ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے۔ اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصر، اس کا خلاصہ تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے اپنے گھر کو سدھاریں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ در حقیقت بادشاہ نہیں بن گیا، بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے، اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب اس کا یہ کھیل یہی ختم ہو جائے گا اور وہ اسی بے سر و سامانی کے ساتھ تخت شاہی سے رخصت ہو جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں آیا تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ ہمیں کس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح زندگی کی کوئی بھی شکل یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے۔ nothing is permanent۔ جو جس حال میں بھی عارضی طور پر ایک محدود مدت کے لیے اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ کچھ عیش و عشرت کے ساتھ ان سامان اور کھلونوں سے 60 70 80 سال جتنی بھی ان کی عمر ہے اگر وہ گزار لیں گے، لیکن بالآخر وہ موت کے دروازے سے خالی ہاتھ ہی گزر کر اس عالم میں جا پہنچیں گے جس کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اور ان کا یہ کھیل یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ انسان کے لیے اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو و لعب جو قرآن میں بار بار آتا ہے کھیل تماشا سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرے جو اس ابدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں تو پھر اس کی زندگی مفید ثابت ہوگی نا۔ تیسر القرآن سے ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سوال یہ کہ دنیا کی زندگی کن لوگوں کے لیے کھیل تماشا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جو فرمانبردار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے نا، اور جو لوگ ایسا سمجھیں گے ان کے لیے یہاں پر ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوگا، اور وہ یہی سوچیں گے کہ ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنی آخرت کو کما سکیں۔ تو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں انہیں واقعی یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا محسوس ہوگی اور وہ اپنی ترجیحات کو متعین کر لیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم کوئی پپٹ شو دیکھتے ہیں یا کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی جو ڈوریں ہوتی ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں نا، تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب اس کھیل تماشے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی درباری ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے اور سب چیزیں جو ہیں وہاں سے تماشے سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مثال دنیا اور آخرت کے لیے میرے خیال میں بہت مناسب ہے۔ اب حدیث کے ذریعے سے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6416، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو
اہل قبور میں شمار کرو۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے احسن طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس کے عملی نکات بھی بتائیں کہ اس پہ ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے بہت واضح ہے، اور یہ جو ہم ترجمہ تفصیل سے سمجھے کہ آخرت کے مقابلے میں پوری کی پوری دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مستقل اور پائیدار نہیں ہے۔ جو شخص جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر یہاں پر قیام رکھتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ سیریسلی لے رہے ہیں نا، بس جیسے ہم ایک عام بات سنتے ہیں کہ بھئی انجوائے کریں، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، انجوائے کریں جتنا انجوائے کر سکیں، چاہے اس کے اندر کوئی باؤنڈریز نہ ہو، کہ اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ دنیا کی زندگی محض ایک مہلت امتحان ہے، یعنی اس میں ہم اس امتحان کو اچھے طریقے سے اس کا پرچہ حل کریں۔